نحمده ونصلي ونسلم على رسوله سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين Respected سامعین اکرام، مدینے سے خوشبو آئی ہے، مدینے سے خوشبو آئی ہے، محبت والوں نے یہ محفل سجائی ہے۔ مدینے سے خوشبو آئی ہے، محبت والوں نے یہ محفل سجائی ہے، حسین کی یاد میں محفل منانے والوں کو، یہ میری دلی حقیقت ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، نماز کے دوران ہی یہ ذہن میں آیا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ عرض کر رہا تھا کہ مدینے سے خوشبو آئی ہے، محبت والوں نے یہ محفل سجائی ہے، حسین کی یاد میں محفل منانے والوں کو شفاعت کی نوید آئی ہے، شفاعت کی نوید آئی ہے۔ اہل محبت وہ ہیں جو خوبصورت محفلیں سجاتے ہیں، محبتوں کے گیت الاپتے ہیں، نذرانہ عقیدت بارگاہ کبریا میں سناتے ہیں۔ آپ سبھی ایسی محافل کو ہمیشہ کامیاب بناتے ہیں۔ خراج تحسین ہے انتظامیہ کو، خراج تحسین ہے انتظامیہ کو جو ہر سال پیاری محفلیں سجاتے ہیں، خصوصاً خراج تحسین ہے میرے پیارے چیئرمین کو، جو جوانی میں ایسی نیکیاں کماتے ہیں۔ آپ سب کو دعوت عام ہے، آؤ شہدائے کربلا کے قافلہ میں شامل ہو کر اپنی بخشش کا ذریعہ بھی بناؤ، اس محفل کو کامیاب بناؤ اور اس پیارے قافلے میں شامل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جاؤ۔ حضرات گرامی، آپ نے میگنٹ تو دیکھا ہی ہے، مقناطیس ایک لوہے کا آلہ ہی ہے، قدرت نے اس میں یہ طاقت رکھی ہے، اس کے سامنے سکہ رکھو
کھڑا ہوگا تو قید کر لے گا، کھڑا نہیں ہوگا تو قید۔ مغناطیس میگنیٹ بھی یہ علم رکھتا ہے کہ کھوٹا کون ہے اور کھڑا کون ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ محفلیں کھوٹے اور کھڑے کی پہچان ہوتی ہیں۔ یہ محفلیں کھوٹے اور کھڑے کی پہچان ہوتی ہیں۔ یہاں محبت حسین کا مغناطیس لگا ہوا ہے، جو کھڑے ہیں وہ کیچ ہو کر کے آ رہے ہیں، اور جو کھڑے نہیں ہیں ابھی تک دور ہیں۔ اللہ کرے وہ بھی آ جائیں محبت حسین کی محفل میں، وہ بھی شامل ہو جائیں۔ حضرات گرامی، ہمیشہ کی طرح آج بھی شہدائے کربلا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ سب حاضر ہیں، اور اس حاضری کو بظاہر آپ کم مت سمجھنا کہ لوگ اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو محبت کا مقناطیس ہے، محبت الہی کا، محبت رسول کا، محبت صحابہ کا، محبت اہل بیت کا، یہ محبت والوں کو خود بخود اپنی طرف کیچ کرتا ہے۔ میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی لیکچر یا خطاب نہیں کیا کہ بہت سارے لوگ ہوں، بڑی گیدرنگ ہو تو پھر میں خطاب کروں، نہیں۔ میرے آقا کریم نے ایک کے سامنے توحید کا پیغام پہنچایا، ایک کے سامنے محبت رسالت محبوب کا پیغام پہنچایا، اور وہ ایک نمائندہ بن جاتا ہے بہت سو کے لیے۔ آپ جتنے بھی آئیں کہ آپ کی ایک نمائندہ حیثیت ہے۔ ہر بندہ، نوجوان، بزرگ اور بچہ، یہ آپ سارے نمائندے ہیں دین اسلام کے فروغ کے لیے، ترویج اشاعت دین حق کے لیے۔ آپ ایسا نمائندہ ہیں کہ یہاں آپ ہیں نا، جب آپ واپس جائیں گے، گھر میں جائیں گے تو یہ پیغام آپ گھر والوں کو بھی پہنچا رہے ہیں۔ اپنے دوستوں میں جاؤ گے تو جو کچھ آپ نے پڑھا اور سنا یہ ان تک پہنچاؤ گے۔ اسی طرح دین کی ترویج ہوتی ہے، اس طرح دین کی اشاعت ہوتی ہے، اس طرح دین کی خدمت ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ حق کا راستہ ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرات گرامی، اس پاکیزہ محفل کا آغاز ہم اللہ کے پاک کلام قرآن کریم سے کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں دعوت دے رہا ہوں اپنے برادر محترم، ہماری نصرت کے امام، بہت ہی ایکٹیو شخصیت، الحمدللہ جوان بھی ہیں، جذبہ بھی ہے، اور جوانی کی جولانیاں جو ہیں وہ بھی زوروں پر ہیں، جوانی کی جولانیاں وہ بھی عروج پر ہیں۔ ادھر دیکھو تو سامنے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ادھر دیکھو تو ادھر موجود ہیں، پیچھے کی طرف تو دیکھو تو ادھر موجود ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرا یار ہر جگہ جلوہ کر ہے۔ یہ تو میں نے مثال لی ہے نا، یہ جو بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہے نا، اللہ نے بڑا کرم کیا۔ میں نے کہا نا کہ ہر میرا دوست اپنی جگہ پہ نمائندہ ہے، لیکن کچھ خصوصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ جس سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے اس کے لیے ذرائع اور اسباب بھی پرووائڈ تو کرتا ہی ہے کہ جو خدا خواہد کہ ما یاری کند، پرسی جو خدا خواہد کہ ما یاری کند
میل مارا جانب زاری کنت. جب اللہ اپنے کسی بندے پر خاص رحمت فرماتا ہے نا، اس کو اپنی یاد کی توفیق بھی عطا کرتا ہے اور رونے کی سعادت بھی حاصل کر دیتا ہے. اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. یہ پروفیسر ہے، سرجن ڈاکٹر ہے، اپنا جو پروفیشنل ہے اس کو بھی ماشاءاللہ 4 چاند لگا رہے ہیں کہ مسجد کی خدمت ہے، انسانیت کی خدمت ہے، رات اور دن یہاں بھی وہاں بھی ادھر بھی ادھر بھی. سبحان اللہ. ہم دعائیں کر سکتے ہیں اللہ ایسے جوانوں کے جذبوں کو سلامت اور ہماری منتظمہ کمیٹی کے جتنے بھی احباب ہیں، ہمارے جتنے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، دین اسلام کے لیے ان کی خدمات قابل تعریف ہے. مسجد کے حوالے سے ان کی کاوشیں قابل تعریف ہیں. اور آپ جتنے بھی ہمارے بزرگ نوجوان ہمیشہ اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، رونق کو دوبارہ کرتے ہیں، آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ. اللہ جن کی محبت میں آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں میدان حشر میں، مولا کریم رسول اللہ کے شفاعت کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرمانا اور شہداء کربلا کی معیت میں وہاں ہمیں اٹھانا. ہم یہاں بھی حسینی ہیں، وہاں بھی حسینی ہوں گے. حضرت علامہ الحافظ القاری محمد حفیظ الحق صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے پاک کلام سونے قرآن کریم کی سونی تلاوت فرما کر اس پاک محفل کا آغاز کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
نعرہ تکبیر، حضرت پیر طریقت محمد عمران عبداللہ صاحب، نعرہ تکبیر، حضرت پیر طریقت محمد عمران عبداللہ صاحب، اہلا و سہلا مرحبا، ویلکم اور سلام۔ ہماری اس مسجد میں بہت سارے اہل محبت تشریف فرما ہیں، اپنے اپنے انداز میں نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان کمیونٹی سینٹر کے چیئرمین، ایکس میئر آف برنٹ، کونسلر ایم ڈی ای، منتظمہ کمیٹی مسجد اعضاء کے ٹرسٹی، برادرم محترم نوجوانان ملت، بہت میرے بھائی محمد طارق محمود ڈار صاحب، ویلکم، بہت ویلکم، آپ تشریف لائیں۔ یہاں جاتے تو اور میں جب دائیں طرف دیکھ رہا ہوں، سب کا نام ذرا مجھے یاد بھی نہیں ہے پلیز، تو میں اجتماعی طور پر سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ جن کام ہیں بزرگوں کے، ان کے نام میں عرض کر رہا ہوں۔ اور ہمارے بزرگ جن کی بہت ہی عرصہ دراز سے خدمات ہیں اس مسجد کے لیے، سینٹر کے لیے، بہت محترم بزرگوار جناب نذیر ڈار صاحب، وہ بھی موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، میرے ہم نام ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو میں بھی ان کے نام میں شامل ہوتا ہوں۔ اور چودھری محمد اسلم صاحب، جاتے ہو نا، میری نظر آپ پر ہے، مجھے پتہ نہیں کہ آپ کی نظر ادھر ہے یا ادھر ہے۔ ماشاء اللہ، عارف صاحب تشریف فرما ہے، حاج عبداللہ صاحب ہیں، میرے عبدالرؤف بھائی صاحب ماشاء اللہ موجود ہیں، اور ادھر ہماری اخبار المساجد کے ایڈیٹر جناب طارق محمود ڈار صاحب کیمرہ لیے بیٹھے، جناب مسکرا رہے ہیں، اور ہماری اس محفل کو جناب اللہ کیچ کر کے آگے تک پہنچائیں گے۔ میرے حاجی صاحب ہیں ماشاءاللہ، قربان صاحب ہیں، شراز صاحب ہیں، اور یہ ینگ مین جو ہے نا اپنا بلال ماشاءاللہ مسجد کی بڑی خدمت کرتا ہے، بڑا کام کرتا ہے۔ تو یہ سارے لوگ ہیں، ادھر سکلین کونسل ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، چودھری ارشد صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، شمس الدین بیٹھا ہے، بڑی سونی نعت پتہ ہے، میرے ادھر تمام میرے دوست تمام تشریف فرما ہے۔ آپ سب کو ویلکم تو میں یہاں کہہ رہا ہوں، یقین کیجئے آپ جو جذبہ اور محبت لے کر کے مجلس حسین میں آئے ہیں نا، وہ سید لاجپال ہیں، لاجپالی کرتے ہیں، اور ایسی لاجپالی کریں گے انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اور ہمارے بزرگ جناب جعفر صاحب ابھی کچھ دن پہلے ماشاءاللہ حج بیت اللہ کی شہادت سے بیرحمان ہو کر کے تشریف لائے، ہم ان کو بھی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور بہت ویلکم بھی کہتے ہیں۔ جتنے بچے معصوم نوجوان جتنے بھی ہیں، اللہ سب کو سلامتی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب بارگاہ رسالۃ طباع علیہ تحیت السلام میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں اپنے برادر محترم جناب حفیظ شیراز حفیظ صاحب کو کہ وہ آئیں، اپنے مخصوص انداز میں نعت پاک پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے جو جوانان جنت کا سردار ہے جس کا سر دشت زیر تلوار ہے جو سراپائے محبوب غفار ہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج کی محفل جو ہے اس کی صدارت کر رہے ہیں ہماری مسجد منتظمہ کمیٹی کی چیئرمین جناب ڈاکٹر راجہ محمد حمدر ریاض صاحب حضرات گرامی وقت کی مناسبت سے دعوت دے رہا ہوں عزیزم برادرم جناب شمس الدین صاحب سے تشریف لائیں اور محبت بھرے انداز میں کلہائے پیش فرمائیں ابھی جو میرے بھائی شیراز حفیظ صاحب نے کلام پڑھا وہ منقبت ہے نعت اور منقبت میں فرق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول و منظور فرمائے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
سرکار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے اپنا تو عقیدہ ہے ہر کاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے گرنے نہیں دیتا ہے کاندھوں سے نوازوں کو گرنے نہیں دیتا ہے کاندھوں سے نوازوں کو کاندھوں سے نوازوں کو کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمدللہ حسینی ہے سبحان تقاریر کے سلسلے کے حوالے سے سب سے پہلے دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے بہت ہی محترم ہماری مسجد کے امام اور ٹیچر جناب علامہ محمد کامران چغتائی صاحب سے کہ آج کی اس محفل کے حوالے سے اس مجلس مبارک کا جو پس منظر ہے اس حوالے سے خوبصورت بیان ہم تک پہنچائیں اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ان کے علم و عمل فضل اور کردار میں مزید برکتیں اور کامیابی نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. My dear respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm just going to do my hazri for a few minutes. We have a beautiful guest speaker all the way from Birmingham. We will listen to him inshallah. I will just say a few things and then I will hand over the mic inshallah. I want you all to imagine when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the cave of Hira, he received the first revelation from Angel Jibreel. Allah sent to the cave of Hira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam received the revelation. He came down the mountain, he went straight home, he went to his wife
our mother Sayyidah Khadija radiallahu ta'ala anha, she is the first female to accept Islam. Now she was in the household of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is telling her that I am visited by the angel. So one day, our mother Sayyidah Khadija radiallahu ta'ala anha says, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when Jibreel alayhi salam, when this angel comes to you, do you actually see the angel? So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, yes, I see the angel. What did Amma Khadija do? She removed her hijab. So first the question was, can you see the angel now? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, yes, I can see the angel. She removed her hijab. She said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, can you see him now? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, now I can't see him. She said, then verily this is an angel. You are seeing an angel. We learned something regarding the hijab. Now, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam had 6 children with Sayyidah Khadija radiallahu ta'ala. Yeah? Let me name all of the daughters so that we all know. Ruqayya, Zainab, Kulthum, and the youngest one, Sayyidah Fatima radiallahu ta'ala anha. And for barakah, mentioned the sons. 2 from Sayyidah Khadija and 1 from a later wife, Hazrat Abdullah, Hazrat Qasim, Hazrat Ibrahim. Now, let's fast forward. So you know about Sayyidah Khadija. Now her daughter, youngest one, Sayyidah Fatima radiallahu ta'ala anha. In her last moments, after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he was on his deathbed, the angel of death came, Angel Jibreel alayhi salam came, they asked for permission to come in, said Allah wishes to meet you. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam called Sayyidah Fatima radiallahu ta'ala anha. He whispered in her blessed ear, she began to cry. She cried. He called her again, whispered in her ear the second time. Sayyidah Fatima radiallahu ta'ala anha, she smiled, she was happy, she was joyous. Later on, our mother, the youngest wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amma Aisha radiallahu ta'ala anha, says, Ya Fatima, tell me, when your Baba, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was on his final moments, he called you, he told you something, he whispered in your ear, you began to cry. Then he whispered in your ear the second time, you were happy, you were joyous. Please inform me, what did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tell you? She said, my father, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that, oh Fatima, don't worry. From my family, you will be the first one to be united with me in Jannah. You will be the first from my family to be united with me in Jannah. We understand that approximately 6 months later, Sayyidah Fatima radiallahu ta'ala anha, she departed from this world. But look what I want to tell you. How did she depart? When Sayyidah Fatima radiallahu ta'ala anha, she knew she's about to go. What did she do? She performed her ghusl. She performed her bath. She dressed herself in her kafan, in her shroud. She called her servant. Her name was Fizza. Remember this name? Fizza. She called Fizza. She said, when I die, ensure that my janaza is performed at night. Why? Because I don't want no girl mahram, no marriageable kin to even look at my dead body. Sayyidah Fatima radiallahu ta'ala, and she gave her shawl to Fizza, saying, one day you will need this. What happens? Let's fast forward now. When the Battle of Karbala takes place, Imam Hussein radiallahu ta'ala and his companions, they are martyred, they are made shaheed, their heads removed from their bodies, placed on spears, the women and children shackled and paraded from Karbala all the way to Damascus. Hijabs removed, not even a drop of water offered. All this noise, people coming out like they are watching a scene. Nobody steps forward to help Ali Rasul. Nobody steps forward to help the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Let alone a drop of water being offered. They didn't even have the decencies to offer to cover the head of the daughters of the one who said, perform my janazah at night so that no marriageable king can see even my dead body. These daughters of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam were paraded. Now remember,
Sayyidah Fatima radiallahu ta'ala anha, last moment, she hands over a shawl, a cloth to Fisa, her servant. Many years later, Battle of Karbala takes place. These daughters are paraded. Everyone is, wherever, whichever village, town they go to, people come out in great numbers and they are watching. They are seeing the heads on the stairs. They are seeing the women being paraded. And when they get to a certain village, this old woman, she hears the noise, she hears the commotion. She looks out from the top of her roof and she can see women being paraded, clothes torn, hair, no hijab on the head. She rushes down, she goes and she pushes the people out of the way. And she goes up to these women, she goes up to these young girls and she says to them, oh, she gave the shawl which Sayyidah Fatima radiallahu ta'ala anha had given her. At that moment, she's gone there and she goes and covers the heads of these daughters, these grandchildren of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And Sayyidah Zainab, the sister of Imam Hussain radiallahu ta'ala anha, she begins to cry. And she looks at that woman in her eyes, looks at Fisa in her eyes, and she says, these people, they are watching like it's a play, like it's a drama. Nobody even offered us a drop of water. You, oh old woman, you've stepped forward and you've given us water and you've covered our heads. You have covered our heads. Oh old woman, tell me, who are you? She said, first you tell me, who are you? She said, we are. I am the daughter of Fatima radiallahu ta'ala anha. And that head you see on the spear is Hussein, the son of Fatima radiallahu ta'ala anha. What happens? Fisa starts to cry. She begins to cry. She said, don't you remember me? I am the one that was working as a servant for your mother. I am the one that brought up this Hussein. I am the one that brought up you. I am Fisa. Look at me. This is me. And this shawl that I have used to cover your head. This shawl, this hijab that I have given to you to cover your head was given to me by your mother. It was her last wish to keep this. Never did I know that many years later her daughters would be paraded and this same shawl will be given to them to cover their heads. Look at the point. Look at the haya. Sayyidah Fatima Sayyidah Khadija radiallahu ta'ala anha, Sayyidah Fatima radiallahu ta'ala anha, the haya, the modesty they had, they left behind. She left her shawl as a wasiha. She had given her the advice that keep this shawl with you, that later on the same shawl will be used to cover the heads of my daughters. And this is the lesson that I want to leave with you. When you have mothers like this, then you will have children like Hazrat Ghaus al-Azam, Sheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi. You know his mother as well. When his grandfather was giving her hand in marriage to the father of Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi, what did he say? He said, you will marry my daughter. She is blind, she is deaf, she is dumb, she is disabled. And when he enters the room after the nikah performed, he sees a beautiful young woman and he ran back out of the room thinking he entered into the wrong room. And he goes to the father and says, maybe you've sent me to the wrong room. The father says, no, this is my daughter. But he said, no, you told me she was deaf, she was dumb, she was blind, she was disabled. This is not her. He said, I didn't lie to you. I told you the truth. She is deaf because she has never heard the voice of a Ghair Mahram. She is blind because she has never set her sight on a Ghair Mahram. She is dumb because she's never spoken to a Ghair Mahram. She is disabled because she has never stepped outside the boundary of her house. These, when you have mothers like these, you will have produced children, the likes of Sheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi. This is the last note I leave you with. Let's adopt haya. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, if you don't have haya, do whatever you like. You will be lost. You will go off the rails. You will go off the path. With this I leave. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all haya. May Allah subhanahu wa ta'ala unite this ummah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant victory to this ummah. May Allah subhanahu wa ta'ala destroy the enemies of Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala destroy the enemies of the Muslims. May Allah subhanahu wa ta'ala gather us all the way we are gathered here in Jannatul Firdaus in the neighborhood of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma alayna illa al-balagh al-mubin.
تعالیٰ علم و عمل فضل میں برکت عطا فرمائے. خوبصورت آپ نے بیان سماعت فرمایا. حضرات گرامی، وقت کی تنابیں آہستہ آہستہ سمٹ رہی ہیں. ہمارا اجتماع ہمارے سامعین اہل محبت سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کو کبھی پالا پڑا ہوگا کسی مجلس میں سننے کا، تو آپ نے ایک بات ضرور نوٹ کی ہوگی کہ وہ سامعین جو ہیں مقرر کو کتنی داد دیتے ہیں. سبحان اللہ تو کم از کم پڑھ لو میرا بھائی، اتنی خاموشی مزہ نہیں. تو آئیے علامہ صاحب کے خطاب سے پہلے میں آپ کو مدینے لیا چلتا ہوں. دل کرتا ہے مدینے جانے کا؟ آپ نہیں کہا. مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ مدینہ ہے بھائی. آؤ میں آپ کو مدینے لیے چلتا ہوں. مدینے کا شہر ہے، مسجد نبوی ہے، نماز فجر کا ٹائم ہے. تمام صحابہ کرام مسجد نبوی میں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مصلی شریف پر تشریف فرما ہیں. اپنے تصور میں، اپنے ذہنوں میں مسجد نبوی کی شان و شوکت کو سامنے رکھیں، محراب مصطفیٰ کو سامنے رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی امامت فرمائی. نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا امام ہے، ساری کائنات کا سردار ہے. سبحان اللہ، صدقے جاؤں. جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں حسینیوں، ذرا دیکھو تو صحیح، حسین کا نانا کون ہے؟ نانا نبیوں کا سردار ہے. حسین کا بابا کون ہے؟ حسین کا بابا علی المرتضیٰ ولیوں کا سردار ہے. نانا نبیوں کا سردار، بابا ولیوں کا سردار. ماں کون ہے؟ ماں کی شان کا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور جن کے بیٹوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں شباب آل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میرے آقا کریم نے نماز ادا فرمائی. دائیں اور بائیں سلام میرا، ایک مجھے جان فضا لے کے آیا کہنے لگا اے مسلمانوں مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. لوگوں نے آگے پیچھے دیکھا یہ کیسی مبارک ہے جی. مبارک کا لفظ ہی ایسا ہے کہ سن کر دل خوش ہو جاتا ہے. مبارک ہو، مبارک ہو. میرے آقا کریم تو جانتے ہیں. آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا آنے والا بتائے نہ بتائے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیوں مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں. یا رسول اللہ فرمائیے اس محبت کے انداز کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. مبارکباد کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ کر علی دے، کر علی دے حسین آ گئے. مزہ نہیں ہے؟ سناؤں گے تو سناؤں گا، نہیں سنوں گے تو میں بھی چپ ہو جاؤں گا. ذرا سبحان اللہ پڑھو، جوانوں پڑھ لو یار. سبحان اللہ پڑھنے سے علامہ صاحب بتائیں کہ جنت میں ایک درخت آپ کے لیے لگ جاتا ہے. One tree in paradise for you always. کارے علی دے. میرے ساتھ میں یہ جوان سونی نات پڑھنے آنا میرے شخص دی تو
تو ساتھ دے رہے گارے علی دے آنکھو گارے علی دے حسین آ گئے گارے علی دے حسین آ گئے پاک زہرا دے چین آ گئے گارے علی دے حسین آ گئے پاک زہرا دے چین آ گئے گارے علی دے حسین آ گئے پاک زہرا دے چین آ گئے ابو طالب نو جوان چڑیاں میں پورا زور پہ لاندہ وا ایمانداری نال ذرا تسی بھی تھوڑے جے جوان بن جاؤ ابو طالب نو جوان چڑیاں ہورا مل کے تیراواں کھڑیاں کیوں اس لیے مصطفیٰ دے مصطفیٰ دے مصطفیٰ دے نین آ گئے مصطفیٰ دے نین آ گئے اور میرے جوان بزرگوں تسی بھی پڑھ لو مصطفیٰ دے نہیں دعا دے مصطفیٰ دے اور نین آ گئے مصطفیٰ دے اور نین آ گئے پاک زہرا دے چین آ گئے پاک زہرا دے چین آ گئے بڑا پیارا شعر آپ کو سنا رہا ہوں محبت والو پاک نانا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا پاک نانا اے پاک بابا پلیز بڑھے نو یاد کرو گے انشاءاللہ پاک نانا پاک بابا پاک امی تے پاک بھائی نانا بھی پاک ہے بابا بھی پاک ہے ماں بھی پاک ہے بھائی بھی پاک ہے یہ سارا گھرانہ ہی پاکا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا پاک نانا اے پاک بابا پاک امی تے پاک بھائی پاک دیو ماں بہن آ گئے پاک دیو ماں بہن آ گئے پاک زہرا دے چین آ گئے پتہ ہے آئے صحابہ آئے صحابہ گھر علی دے آ گئے حسین گھر علی دے آ گئے حسین گھر علی دے مرتضیٰ دے مرتضیٰ دے مرتضیٰ دے حسین آ گئے مرتضیٰ دے حسین آ گئے پاک زہرا دے چین آ گئے گھر علی دے حسین آ گئے پاک زہرا دے چین آ گئے پاک زہرا دے چین آ گئے اور پھر قرآن نیزے کی نوک پر پڑھنا کمال ہے
بول سبحان اللہ. یہ محفلہ کدے کدے نصیب ہوندی ہے. ہاں جی قرآن نیزے کی نوک پر پڑھنا کمال ہے. قرآن نیزے کی نوک پر پڑھنا کمال ہے. اسلام پر حسین کا مرنا کمال ہے. اسلام پر حسین کا مرنا کمال ہے. اسلام پر حسین کا مرنا کمال ہے. نانا کے دین پر سارا گنبد کٹا دیا. نانا کے دین پر سارا گنبد کٹا دیا. قربان اہل بیت کا کرنا کمال ہے. قربان اہل بیت کا کرنا کمال ہے. شہدائے کربلا کو کرتا ہوں سلام. شہدائے کربلا کو کرتا ہوں میں سلام. اللہ کے لیے ان کا مرنا کمال ہے. اللہ کے لیے ان کا مرنا کمال ہے. اس دور میں جنم اگر قربان لیا ہوتا. اس دور میں جنم اگر قربان لیا ہوتا. میدان کربلا میں مرنا کمال ہے. میدان کربلا میں مرنا کمال ہے. اور آخری شعر بھی نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ سنا کر آپ سے اجازت لوں گا. آپ فرماتے کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا. کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا. ہے آج بھی دلوں پہ. ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی. بہت شکریہ. اس بات میں انشاءاللہ یاد رکھ سو. انشاءاللہ دعوت فکر دے رہا ہوں آپ کو. اور بھی نہیں جان رہے ہیں جزاک اللہ. حضرت علامہ پیر طریقت مدد لالی سے پہلے ان کے صاحبزادہ والا کے بعد پیر و مرشد کی عظمت کو دیکھنا ہو تو مریدوں کو دیکھا جاتا ہے. والدین کی عظمت کو دیکھنا ہو تو ان کی اولاد کو دیکھا جاتا ہے. جب باپ صاحب کمال ہے تو بیٹا بھی صاحب کمال ہوگا. تشریف لا رہے ہیں عزیزم محترم جناب نظام الدین حسنین صاحب تشریف لاتے ہیں اور فیو منٹس میں اپنا خوبصورت میسج آپ تک پہنچاتے ہیں. یہ حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد عمران عبداللہ صاحب کے صاحبزادہ والا کبار ہے. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وافضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وسيدنا ومأوانا وملجأنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا حسين ابن علي تیرا زمانہ یاد
اور نعت کے قرآن تو انہوں کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، وہ انہوں کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ Respected honorable ulama, my elders, my brothers, my lovable youngsters, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. In the few moments that I have, time is very short. Just quickly I want to speak to you about the maqam and the martaba of the blessed grandson of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, none other than Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Firstly, we need to remember, and I'm going to move very quickly and very swiftly, we need to remember that as Ahlul Sunnati wal Jama'ah, the love of Imam Hassan and the love of Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhuma, this is fard qat'i. This is fard qat'i, and this is not me mentioning this, it's not my own made up words. These are the words of the great Imam. Who? Ash-Shah Hafiz al-Qari, Imam Ahmad Rida Khan rahimahullah ta'ala. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں with his authoritative pen and with his potent pen he writes that the love of both Imam Hassan and Imam Hussein radiyallahu anhuma, this is فرد قطعی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حسنین کریمین کی محبت فرائض قطعیہ میں سے ہے. It is from the absolute, unequivocal, concrete obligations to love both Imam Hassan and Imam Hussein radiyallahu anhum. Allahu Akbar. One hadith I would like to mention and I will conclude my talk. A very famous hadith narrated in Sunan al-Tirmidhi. Many ulama around the entire world mention this hadith when they talk about the love and the affection which Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam had for his grandson Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Husaynun minni wa ana min Husayn. That Hussein is from me and I am from Hussein. Hussein is a part of me and I am a part of Hussein. Hussein مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین میرا جز ہے اور میں حسین کا جز ہوں. حضرات گرامی، ادھر ایک چیز قابل غور ہے کہ اس حدیث میں حسین منی و انا من حسین، یہاں جو من کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ من کا لفظ تبعید کے لیے آیا ہے، بعضیت کے لیے آیا ہے. The word min which is used in this hadith, this word min, this harf min, this particle min has come for the purpose of tab'id, has come to denote partiality, meaning it indicates that something is a part of a whole. A juz is a part of a kull. And when we look back to the hadith here as well, the min here is also used for tab'id as well. تو یہاں حدیث میں بھی من tab'id کے لیے آیا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حسین کا باز ہوں اور حسین میرا باز ہے. میں حسین کا حصہ ہوں اور حسین میرا حصہ ہے. حسین کے چہرے کا جمال وہ میرا جمال ہے. حسین کا کردار وہ میری کردار ہے. حسین کی گفتار وہ میری گفتار ہے. حسین کی سیرت وہ میری سیرت ہے. حسین کی صورت وہ میری صورت ہے. حضرات گرامی، نچوڑ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام علی مقام
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ میری چلتی پھرتی تصویر ہے. The summary, the result of everything that I've just mentioned is that our honorable messenger sallallahu alayhi wa sallam, he states that my grandson Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu is a walking, talking image of myself. You want to see Rasulullah? Look no further than Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. أحب الله من أحب حسينا. Allah loves he who loves Hussein. Allah اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. Imam Hussein, my brothers, and I finish on this. Imam Hussein, he was a symbol of courage. Imam Hussein was a symbol of shuja'a. He was a symbol of bravery, and he had firm iman billahi ta'ala, firm belief in Allah subhanahu wa ta'ala. One by one, he watched his own family members being martyred in front of his own very eyes. One by one, his family members were shaheed in front of his own very eyes. And then they themselves were also martyred in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. For our deen, for your and my religion, they sacrificed their lives for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and for the sake of our religion. Allama Iqbal فرماتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. علامہ اقبال he states that shahadat, martyrdom, is in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the ultimate maqsad, the ultimate purpose of a believer. Shahadat in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, this should be our only sole aim and purpose of this life. Shahadat hai matloob و maqsood mu'min, na mal ghanimat na kishwar kushayi. May Allah subhanahu wa ta'ala make us all from amongst the true ashiqeen of Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu and the Ahlul Bayt, the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And most importantly, may Allah subhanahu wa ta'ala make us from amongst the true followers of the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وما علي إلا البلاغ المبين. سعودہ صاحب کی خوبصورت سپیچ آپ نے سماعت فرمائی. بلا تاخیر حضرت علامہ پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ محمد عمران عبدالی صاحب مدد العالی سے گزارش ہے کہ اپنا خوبصورت بیان آپ دیکھیں. ایک ہوتا ہے پھول اور پھول کے اندر ایک ہوتی ہے خوشبو. یہ ہے پھول اور خوشبو آپ نے ملاحظہ کر لی ہے نا. میں کہہ دوں کہ ایک بات، بنی لفظ کن سے یہ مخلوق کل گیا نور احمد سے یہ راز کھل. فرش سے عرش تک ہوا پھر یہ مل، محمد گل است و علی بوئے گل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خوبصورت جلسہ شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد پذیر ہے. میں ایک بار پھر اپنی برادر محترم عزت معاب اس مرکز کے مسجد کے چیئرمین سربراہ جناب ڈاکٹر راجہ امجد ریاض صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آج اس محفل کی مجھے دعوت دی، اور پوری مسجد کی جتنی بھی ٹیم ہے، انتظامیہ مینجمنٹ ٹیم ہے، سب کا شکریہ. آپ احباب سے ملاقات کا موقع فراہم فرمایا. ویسے تو سال میں 2-3 دفعہ آنے کا موقع ملتا تھا، کہ اس دفعہ پورے سال بعد آیا ہوں. پچھلے سال محرم میں آیا تھا اور آج آیا ہوں. کچھ مصروفیت ایسی تھی کہ اس سے قبل آنا تھوڑا مشکل ہو گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی محبت ہے، ان کا پیار ہے، تو جب بھی یہ بلاتے ہیں تو انشاءاللہ الحمدللہ حاضر ہو جاتے ہیں.
اور استاذ العلماء فخر القراء زینت القراء حضرت علامہ مولانا قاری نذیر احمد تبسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ بزرگ شخصیت ہیں. آپ کا شمار ہمارے اکابرین میں سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم اور دائم رکھے اور ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے. بڑے خوبصورت انداز میں آٹھویں مسجد کے خطیب علامہ کامران چغتائی صاحب نے انگلش میں گفتگو فرمائی. پھر نوجوان نے خوبصورت کلام بھی پیش کیا. لکاری صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کیا. اور پھر ابھی آپ نے فاضل نوجوان علامہ امام پیرزادہ محمد نظام الدین حسن عبدالی کا مختصر مگر تر خطاب سنا. میرے پاس بھی 10 سے 15 منٹ ہیں. ان 10-15 منٹوں کے اندر ایک دو حدیثیں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ تمامی احباب تشریف لائے. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. اس پر تو آپ آمین کہہ سکتے ہیں نا. اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. میری دعوت پر ایک فوٹ سے تشریف لائے ہمارے بڑے قابل قدر ہمارے عزیز ہیں ہمارے ساتھی ہیں عزت امام جناب عاقف یاسین صاحب اور ان کے بھتیجے نوجوان رئیس یاسین صاحب. اللہ تعالیٰ ان دونوں جوانوں کا آنا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے. ملاقات کی غرض سے آئے تو محفل میں آ گئے. ان کی حاضری بھی محفل میں ہو گئی. اللہ تعالیٰ دین دنیا کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. حضرت قبلہ قاری صاحب نے بھی بار بار آپ کو جگانے کی کوشش کی اور اس سے قبل احباب نے بھی اپنی اپنی حاضری پیش کی لیکن آپ جاگے نہیں. تو اب میں بھی زیادہ کوشش نہیں کروں گا. 2-3 باتیں آپ کو سناؤں گا اپنے زور پہ ہی. مطلب کہ اپنا زور لا کے 2-4 گلاں سنا ویسا مجھے پتہ ہے آپ نے بولنا نہیں ہے لیکن ایک بار محبت سے پیار سے اور کوشش کرو بلند آواز سے درود شریف پڑھ لو. درود شریف تو پڑھ سکتے ہیں نا. اللہم صلی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا. بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. شاعر اپنے انداز میں امام علی مقام حضرت امام حسین کا تعارف کرا رہا ہے. The poet in his own words is introducing حضرت امام حسین. He is mentioning how did حضرت امام حسین attain this مقام مرتبہ. How did حضرت امام حسین attain this status. یہ مقام یہ مرتبہ حضرت امام علی مقام کو کیسے ملا. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا. بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. کیسے یہ مقام ملا. علی کا
ناصر تو پھر حسین بنا. How did Hussein become Hussein? The poet is saying the blood of Ali radiyallahu ta'ala anhu, the saliva of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the milk of Khatun Jannat Hazrat Fatima Zahra salamullah alayha, Ali ka khoon, Nabi ka lu'ab aur sheer batol. Jab ye teen anasir milte hain, when these three elements come together, we have Hussein son of Ali, Hussein ibn Ali banta hai. Mere ye teen عناصر تو پھر حسین بنا. میرے یتیم عناصر تو پھر حسین بنا. یہ ہے مقام حضرت امام حسین کا. یاد رکھیں سامعین حضرات, حضور کی آل کی محبت ہم سب پہ فرض ہے. The love of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is compulsory upon us. ہم پہ فرض ہے. حضور کی آل کی محبت ہوگی تو انسان کو حضور کی محبت ملے گی. حضور کی آل کی محبت ہوگی تو حضور کی محبت ہوگی. حضور کے گھرانے کی اگر محبت نہیں تو حضور کی محبت نہیں. ہم سب کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے. We are all in this world to perfect our iman and to attain the nearness of Allah. ایک حدیث پاک سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ, love Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet of Allah is saying, love Allah subhanahu wa ta'ala. Love who? Allah. You speak out with me, the youngsters can speak. Ahibbullah, love Allah. Love Allah. Once again, love Allah. Ahibbullah, Allah nal pyar karo, Allah nal muhabbat karo, Allah nal ishq karo. Kaun paya hai? Sohana Nabi paya. The blessed Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala is saying, Ahibbullah, love Allah. پھر میرے آقا نے فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ. اللہ کی محبت کی خاطر, اللہ کے پیار کی خاطر, اللہ کی محبت تک پہنچنے کے لیے مجھ محمد سے پیار کرو. Love Allah, and for the love of Allah, love me. Who is saying? The Prophet of Allah is saying, Ahibbullah, love Allah. وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ. For the love of Allah, love me. اللہ تک پہنچنے کے لیے مجھ تک پہنچو, مجھ تک پہنچنے کے لیے مجھ سے محبت کرو. پھر میرے آقا نے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي. اور میری محبت تک پہنچنے کے لیے میرے گھر والوں سے محبت کرو. کہہ دیں سبحان اللہ. اور زور لا کے آپ کو سبحان اللہ. جتنے بزرگ احباب بیٹھے ہو تسی آگ شروع سبحان اللہ. Now the youngsters can also say subhan Allah. حضرت علامہ صاحب was emphasizing on the importance. Don't feel shy in the house of Allah. If you are not going to say subhanallah, what else are we going to say? It's the point in it. If you're not going to say subhanallah loudly in the house of Allah, then what else do you want to say loudly in the house of Allah? Say subhanallah loudly. When you say subhanallah once, Allah gives you 90 good deeds. Allah Ta'ala 90 nekiyan ata farmata hai. Allah Ta'ala 90 gunah maaf farmata hai. 90 of your bad deeds are erased and 90 of your ranks are raised. So sit in the house of Allah, listen to the dhikr, the remembrance of the family of the Prophet of Allah, and out of love and respect say subhanallah. See, now we're getting somewhere, but my time is coming to an end. I only have 5 minutes left. 5 منٹ رہ گئے ہیں. تو سامعین حضرات, the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری محبت کی خاطر میرے گھر والوں سے محبت کرو. Love my family. میری محبت کی خاطر میرے گھر والوں سے محبت کرو. پتہ کیا چلا؟ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا اگر رب تک پہنچنا ہے تو نبی تک پہنچو, نبی تک پہنچنا ہے تو نبی کے گھر والوں تک پہنچو. Simple, isn't it? Nothing difficult to understand. You want to reach Allah,
reach the Prophet of Allah. You want to reach the Prophet of Allah, reach the family of the Prophet of Allah. اگر سادہ لفظوں میں بات کروں آپ کی اگر توجہ ہو تو جس کے دل کے اندر آل نبی کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا، اس کے دل کے اندر نبی کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا. جس کے دل کے اندر نبی کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا. جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. جس کا ایمان مکمل ہو گیا اسے رب کا قرب مل گیا. جسے رب کا قرب مل گیا اسے رب کی رضا مل گئی. جسے رب کی رضا مل گئی اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی قبر اور آخرت بھی بن گئی. یہ نچوڑ ہے اس حدیث کا. Meaning for those who never understood what I just said in Urdu, you have the love of the family of the Prophet in your heart, you have attained the love of the Prophet of Allah. You attain the love of the Prophet of Allah, you have attained the love of Allah. You have attained the love of Allah, you have completed your iman, you have perfected your iman. Your iman is complete. You have attained the nearness of Allah. You have attained the nearness of Allah. You have attained the pleasure of Allah. And that person who has attained the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, his world is successful, his grave is successful, and his hereafter is also successful. سامعین حضرات، آل نبی کی محبت ہوگی تو سب کچھ ہوگا، ورنہ کوئی نماز قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں، کوئی صدقہ خیرات قبول نہیں. شعر سنو تو گل مقامہ. شعر سننا ہے کہ نہیں سننا؟ جوانا نہیں سننا، یہ سب کچھ ہی سنو. آہا سبحان اللہ. شاعر بڑے مزے کی بات کرتا ہے کہ جو میں نے گفتگو کی اس کا خلاصہ شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا. شاعر کہتا ہے نامنظور عبادت تیری، نامنظور نماز منظور نہیں، قیام منظور نہیں، رکوع منظور نہیں، سجدے منظور نہیں، کعبۃ اللہ کا طواف منظور نہیں، صفا مروہ کی سعی منظور نہیں، مینا مزدلفہ عرفات میں حاضری منظور نہیں، قرآن کی تلاوت منظور نہیں، روزے منظور نہیں، راتوں کا جاگنا منظور نہیں. No act of worship of yours is accepted. Your namaz is not accepted. Your ruku is not accepted. Your sajda is not accepted. You standing in the court of Allah is not accepted. You doing tawaf around the Kaaba is not accepted. You doing the sa'i of Safa Marwa is not accepted. You standing in Mina Muzdalifah Arafat is not accepted. You reading the Holy Quran is not accepted. You giving charity in the path of Allah is not accepted. You fasting in the day is not accepted. Na manzoor ibadat teri, jinہیں پیارے اگر پنجتن دا آزم اونو اگر کیوں سارے جد دل وچ گھر پنجتن دا. اس کی عبادت قبول نہیں جس کے دل کے اندر آل نبی کی محبت نہیں. You don't have the love of the family of Rasulullah inside your heart. Your acts of worship are not accepted. No namaz, no sadqah, no khairat, no fasting, nothing is accepted. کوئی عمل قبول نہیں. ہاں اگر دل کے اندر آل محمد کی محبت ہے, if you have the love of the family of Rasulullah inside your heart, پھر جہنم تمہیں کیا کہے گی؟ Then there is no fire of hell for you. Then there is no burning in the fire of hell. Then it is the gardens of paradise which are waiting for you. پھر جنت ان بندے کے استقبال کر رہی ہے, جنت بندے کا استقبال کر رہی ہے. تو آؤ اس خوبصورت محفل کے اندر آج آپ کے نام یہی پیغام ہے. This is the message that we must become the true lovers of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And I always say this, میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں بالخصوص نوجوانوں کے لیے کہ کسی سے محبت کب ہوتی ہے؟ When do we love someone? ویسے ہی تو محبت نہیں ہوتی نا. You can't just love someone, can you? You can't just say I love you, and that's the you got that love inside your heart. To love someone, you need to know about them. جاننا پڑتا ہے کہ شخصیت کون ہے, ہستی کون ہے, ان کے کمالات کیا ہیں, ان کے معجزات کیا ہیں, کرامات کیا ہیں, their miracles, their attributes.
You have to know about the personality, who you want to love or who you need to love. If we want to love the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, first we need to know about them. Know about their work, know about their efforts, know about their commitments, know about their sacrifices, उनका काम, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी शहादतें, उनकी मेहनतें, उनकी मुशक्क़तें, उनका वाज़ व नसीहत का तरीका, फिर उनका हुस्न, उनका जमाल, उनका कमाल, उनके बारे में जानेंगे तो तब जाकर दिल में मोहब्बत होगी। आज का पैगाम ये है कि अहले बैत से मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि हम हस्तियों के बारे में जानें। Try to learn about those great personalities, तब जाकर दिल के अंदर मोहब्बत का चिराग रोशन होगा और ईमान मुकम्मल होगा। अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला इस महफ़िल को हम सब के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। जितनी भी अहबाब इस मस्जिद से वाबस्ता, हमारे जनाब मरहूम हाजी रियाज साहब मरहूम आले रहमा और दीगर साबका ट्रस्टीज़ मुआविनीन जो दुनिया से पर्दा कर गए, इस पाक महफ़िल के सदक़े अल्लाह ताला सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। ये नौजवान जो टीम जो मस्जिद की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, अल्लाह ताला डॉक्टर साहब और इनकी पूरी टीम को सलामती अता फरमाए। मैं जब यहाँ अंदर आया तो सुन रहा था, was listening, अल्लामा साहब was mentioning that दिन को अपना काम करते हैं। अपना डॉक्टरी का काम बड़ा मुश्किल काम होता है। लोग समझते बड़ी मौज वाला काम है, बड़ा मुश्किल काम है। मेरा अपना भाई भी डॉक्टर है तो मुझे पता है, तो डॉक्टरी का काम बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अपने सारे सर्जिकल काम करके आकर मस्जिद में आकर टाइम देना, मस्जिद की खिदमत करना, मस्जिद के मामलात को देखना, मैं समझता हूँ ये अल्लाह का इन पे ख़ास करम है। अल्लाह इनकी काविशों को कबूल फरमाए, इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और पूरी टीम की अल्लाह मेहनतों को कबूल फरमाए। ये जो बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह इन बुज़ुर्गों की बुज़ुर्गियों में रहमत नाज़िल फरमाए और ये जो जवान नई नस्ल जो सामने बैठी है, अल्लाह ताला इन जवानों की जवानियों में रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। वमा अलैना। खूबसूरत मैसेज, खूबसूरत बयान। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह हज़रत पीर तरीक़त रहबर रशीद के इल्म में, अमल में, फज़ल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनकी जवानी को हमेशा सलामत रखे और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये मोहब्बत भरा मैसेज पहुँचा रहे हैं, यकीन कीजिए इस्लाम की तरबीज और इरशाद के लिए इनकी वो खूबसूरत काविशें हैं और यही बख्शिश का ज़रिया बन सकती हैं और बनेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इनका आना, हमारा आना कबूल मंजूर फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हज़रात गिरामी, आज की ये जो शोहदाए करबला के हुज़ूर ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए महफ़िल मुक़द्दसा का एहतमाम हुआ और इसमें जो लंगर शरीफ दिया गया है, हमारे जनाब कोहिनूर रेस्टोरेंट के मालिक जनाब नसीर चौधरी साहब की काविशें हमेशा की तरह आज भी पेश रही। हज़रत अल्लामा साहब उनके लिए भी दुआ करेंगे। और ये जो बड़ा खूबसूरत ज़रदा मुझे नज़र आ रहा है, ज़रदा चावलों का मीठा ज़रदा होता है, मीठा मीठा। तो ये हमारे बहुत ही बुज़ुर्ग थे जनाब चीफ अब्दुल अजीज़ साहब, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह उन्हें अहले खाना को बरकतों से मालामाल फरमाए, हमेशा उन्हें याद रखते हैं, दुआओं का एहतमाम करते हैं। तो ये उनकी तरफ से है। मैं हज़रत अल्लामा से गुजारिश करूँगा कि हमारी मस्जिद के वो तमाम चेयरमैन जो आज हम में मौजूद नहीं हैं, वो तमाम ट्रस्टीज़ जो आज हम में मौजूद नहीं हैं, वो तमाम अरकान, वो तमाम मेंबरान, वो तमाम हज़रात जिनकी काविशें और मेहनतें मस्जिद के साथ वाबस्ता रहीं, एक एक का नाम आप सभी के इल्म में है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मौजूदा हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारी मौजूदा जो मुंतज़मा कमेटी है, हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर साहब जो चेयरमैन हैं, और आप तमाम हज़रात जो इस मस्जिद के साथ वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं, उन सब के लिए हज़रत अल्लामा जो है वो दुआ फरमाएंगे। मैं ख़त्म शरीफ मुख्तसर पढ़ता हूँ और उसके बाद हज़रत अल्लामा साहब जो है वो इज्तिमाई दुआ फरमाएंगे। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, बात ये है कि हम वो खुश नसीब मुसलमान हैं, हम वो खुश नसीब मुसलमान हैं कि जिनका रब भी बड़ी शान वाला, हमारा रब भी बड़ी शान वाला, हमारा नबी भी बड़ी शान वाला, नबी भी शान वाला, अली भी शान वाला, हुसैन भी शान वाला, इस्लाम भी शान वाला, कुरान भी शान वाला, दीन भी शान वाला। जो इनसे मोहब्बत करते हैं वो मुसलमान भी बड़ी, तुझे सारे बड़ी। नारा लगा लो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
علماء اہل سنت، شہدائے کربلا، میرے تمام دوست تمام جو محبت سے کافی دیر سے یہاں تشریف فرمائے، ان کے بارے میں لکھا ہے سارے تم سارے زندہ باد، سارے جلدی مرنے کا ارادہ تو نہیں نا، آپ زندہ باد، تسی سارے علماء کرام، میرے بزرگ تمام نوجوانان علماء کرام، تو میں بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ختم شریف پڑھتا ہوں، سلام پڑھیں گے، فکر نہ کرو، عزیزی سنی ہاں، تسی بھی سنی ہو، اسی بھی حسینی ہاں، تسی بھی حسینی ہو، ترتیب میرے ذہن میں الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے امت کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہماری آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، جو پڑھا جو پڑھایا جو سنایا مولا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، اور انہیں پڑھانے میں غلطی خطا معافی عطا فرما۔ آج کی محفل پاک کا ثواب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما۔ 1,24,000 نمبر شکریہ مرسلین، صحابہ کرام، اہل بیت پاک، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، بالخصوص شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ رحمتیں برکتیں نازل فرما کر ان نفوس
قدوس قدسیہ کے صدقے مولا ہم سب پر کرم کی بارش نازل فرما یا اللہ، ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما یا اللہ، ان پاک ہستیوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، آل نبی اولاد علی کی سچی سچی محبت و مودت عطا فرما یا اللہ، جتنے بھی احباب آج کی محفل میں آئے مولا سب کا آنا قبول فرما، بزرگ آئے، جوان آئے، بچے آئے، بچیاں آئیں مولا سب کا آنا قبول اور منظور فرما، علماء کرام تشریف لائے، بیانات ہوئے یا اللہ، ان علماء حق کا سایہ قادر اہل سنت میں قائم اور دائم فرما یا اللہ، ہمارے نوجوان جناب عاقب صاحب ایئرپورٹ سے، رئیس صاحب ایئرپورٹ سے تشریف لائے، اتنے دور سے سفر کر کے آئے مولا یا اللہ، ان کی حاضری کو بھی قبول فرما کر اجر عظیم اور اجر کثیر عطا فرما، جنہوں نے لنگر کا خوبصورت اہتمام کیا مولا ان کا اہتمام کرنا قبول فرما، اس ادارے کی، اس جامع مسجد کی پوری ٹیم کو یا اللہ صحت و سلامتی، خیر و عافیت والی زندگیاں عطا فرما، ان کی دینی مسلکی خدمات کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اس خوبصورت بابرکت محفل پاک کے صدقے جتنے بھی احباب اس مسجد سے وابستہ، سابق چیئرمین الحاج راجہ ریاض مرحوم علیہ رحمہ اور جتنی بھی ٹیم جو دنیا سے پردہ کر گئی ہے مولا، آج کی محفل پاک کا ثواب سب کو عطا فرما کر سب کی قبول کو مولا روشن اور منور فرما، سب کی قبول کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا یا اللہ، ان کو ہم سب کو قیامت والے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ، موجودہ جو ٹیم ڈاکٹر صاحب کی زیر سایہ رہ کر یہاں پر مسجد کی خدمت میں مصروف عمل ہے یا اللہ، ان جوانوں کی جوانیوں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اور حضرت قبلہ قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ یا اللہ، ان کی ایک عرصہ دراز سے یہاں پر دینی مسلکی علمی عملی روحانی تربیتی خدمات ہے مولا، ان کی خدمات دینیہ کو قبول فرما، ان کا سایہ تادیر اس علاقہ پہ قائم اور دائم فرما یا اللہ، دین سے ہم سب کو وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو یا اللہ شفا عطا فرما یا اللہ، جنہوں نے لنگر کے لیے اہتمام کیا ان کے گھروں کے اندر، روزی کے اندر، رزق کے اندر، اولاد کے اندر مولا رحمتیں اور برکتیں نازل فرما یا اللہ، جو میرے گھروں کو آباد کرتے ان کی دنیا آخرت آباد فرما یا اللہ، ہم سب پر کرم کی اور خیر کی بارش نازل فرما، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات فرما، یتیم کے شر، حاسدین کے شر، نظر بد سے مولا محفوظ فرما یا اللہ، عزت والی زندگی عطا فرما، عزت والی موت قبر و آخرت عطا فرمانا یا اللہ، ذلت کی زندگی اور ذلت کی موت سے ہم سب کو محفوظ رکھنا مولا، دنیا میں بھی ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھنا، حشر میں بھی ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھنا، صلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا تمام آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز مسجد کے بیسمنٹ میں تشریف لے جائیں، دین پوری دلیل